نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق اللہ العظیم.
ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، اور درود و سلام امام الرسل، خطیب الانبیاء، سید ولد آدم، رسول محتشم، نبی معظم، امام الہدا، رسول خدا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد حضرات گرامی، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی پہلو یا انسان کو درپیش کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اسلام نے ایک مکمل اور اکمل تعلیم نہ دی ہو یا اس کو تشنا چھوڑ دیا ہو۔ اسلام بحیثیت نظام زندگی انسانی سوچ کا عکاس ہے، انسانی فطرت کا ترجمان ہے اور معتدل ترین نظام حیات ہے۔ اسلام نے جہاں عبادات کا نظام دیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں تعلیمات دی ہیں اور انسان کو سکھایا ہے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، کس وقت پڑھنی ہے، کتنی رکعات پڑھنی ہے، رکوع اور سجدہ کیسے کرنا ہے، قومہ اور قیام کیسے کرنا ہے، جلسہ اور جلسہ استراحت کی کیا کیفیت ہونی چاہیے اور کن کن حالت میں کیا کیا پڑھنا ہے، روزہ کتنے بجے شروع کرنا ہے، کتنے بجے ختم کرنا ہے، روزے کی حالت میں پابندیاں کیا ہیں، رخصتیں کیا ہیں، حج کے لیے کیا کیا ذرائع اختیار کرنے ہیں اور کیسے حج کرنا ہے، طریقہ کار کیا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے تمام باریک سے باریک پہلو بھی، کس جانور پہ کتنی زکوٰۃ ہے، پیسے پہ کتنی زکوٰۃ ہے، جنس پہ کتنی زکوٰۃ ہے، اگر آپ کھانے پینے کی اشیاء ہیں تو ان پر کیا ہے، فیکٹری کارخانہ ہے تو اس پر کیا ہے، ہر چیز کے بارے میں اسلام نے بتایا ہے۔ کوئی ایک بھی مسئلہ تشنا نہیں چھوڑا۔ لیکن ہمارے ذہن میں یہ خیال بیٹھا ہوا ہے کہ اسلام صرف عبادات کا دین ہے اور عبادات سکھاتا ہے۔ ہماری اسلام کے قبول کرنے کے بعد ہماری ذمہ داری ہے عبادت کرنا، ہم نمازیں پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ دیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، یہ کام ہم کریں۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام نے جہاں عبادات کا نظام دیا ہے وہاں معاملات کی طرف بھی رہنمائی کی ہے، اور انسان کی معاشرتی زندگی کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں چھوڑا جس میں اسلام نے رہنمائی نہیں کی۔ اسی جو نظام حیات ہیں ان میں ایک خاندان کا نظام بھی اسلام نے مکمل، معتدل اور اکمل نظام دیا ہے، رہنمائی دی ہے کہ اسلام کا نظام خاندان کیسا ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے اس خاندانی نظام کو عصمت کا محافظ بنایا ہے، حقوق اور فرائض کا پاسدار بنایا ہے اور معاشرتی استحکام کا ضامن بنایا ہے۔ اسی طرح انسانی سماج کو اور معاشرے کو تنازعات سے پاک کیا ہے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے، کم از کم 1400 سال کی اگر ہم اپنی ہسٹری پہ نگاہ دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس شخص نے شخصی طور پر، جن افراد نے اجتماعی طور پر، جس خاندان نے خاندانی طور پر اور جس معاشرے نے مکمل معاشرتی طور پر اسلام کو بطور دین اور بطور مذہب اپنایا ہے، وہ کبھی کامیاب اور کبھی ناکام نہیں ہوئے اور کبھی کامیابی نے ان سے منہ نہیں موڑا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔
اس لیے کہ اسلام اللہ کا نازل کردہ دین ہے، اس لیے کہ انسان اللہ کی شاہکار تخلیق ہے۔ انسان کی ضروریات کیا ہیں اللہ سے بہتر کائنات میں کوئی نہیں جانتا۔ انسان کو کب کس وقت کس چیز کی اور کتنی ضرورت ہے یہ اللہ جانتا ہے جو رب العالمین ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے اپنی شعر آفاق تفسیر ام الکتاب میں لفظ رب کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ رب اس ذات کو کہتے ہیں، اس ہستی کو کہتے ہیں جو انسان کی تمام ضروریات کو ان کے وقت کے مطابق پورا کرے۔ وہ رب ہے اور اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ نے یہ نظام ہمارے لیے دیا ہے، اور اسلام کی یہ تعلیم ہے، ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کسی بھی قوم کی تعمیر میں قوم بنانی ہے نا، قوم بنانی ہے تو اس کی سب سے پہلی اینٹ جو ہے وہ خاندان ہوتا ہے۔ خاندان کے بغیر کوئی قوم نہیں بن سکتی۔ کسی بھی قوم کی تعمیر میں خاندان خشت اول ہے۔ خاندان ایک ایسا گہوارہ ہے جس میں آنے والے کل کے معمار اور پاسبان پلتے ہیں۔ خاندان وہ تربیت گاہ ہے جہاں پہ انسانوں کے اخلاق اور کردار کو سنوارا جاتا ہے۔ عام ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں بات کرتے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے بچوں کو بزرگ سمجھاتے ہیں، یار دیکھو یہ جو کام تم نے کیا ہے یہ ہمارے خاندانی روایات نہیں ہے، ہمارے بڑوں نے کبھی یہ کام نہیں کیا جو تم نے کیا ہے۔ یا اگر ہم ان سے کہیں تو کہتے ہیں یار یہ کام کرو جو آپ کے دادا کرتے رہے، جو میں کرتا ہوں، میرے دادا نے کیا، جو ان کے آگے باپ نے کیا، یہ ہمارے خاندان کی روایت ہے، یہ کام تم کرو۔ خاندان وہ تربیت گاہ ہے جس میں انسان کے، نوجوان کے، نسل کے اخلاق اور کردار کی تعمیر ہوتی ہے، اور یہ دل و دماغ پر یہ قدریں جو ہیں انسان کے نقش ہو جاتی ہیں کہ میرے خاندان کی یہ ریت ہے اور میں نے یہ ایسے کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خاندان کے جو دین اتارا ہے نا، اس کی روشنی میں، پیارے پیغمبر کے فرمودات کی روشنی میں، خاندان جن 5 اجزاء کا یا 5 اینٹوں کا، اگر خاندان ایک عمارت ہے تو اس پہ 5 اینٹیں ہیں، یا یہ سمجھ لیں کہ 4 اس کی دیواریں ہیں اور 1 اس کی چھت ہے، اس کے 5 بنیادی جز خاندان کے، خاندان جہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے خاندان میں شوہر ہوتا ہے، اس کے بعد بیوی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اولاد ہوتی ہے، پھر والدین ہوتے ہیں اور والدین سے متعلقہ لوگ ہوتے ہیں، اور پھر دیگر رشتہ دار ہوتے ہیں۔ یہ بھی والدین سے متعلقہ ہی ہوتے ہیں، ماں کے متعلقہ ہوتے ہیں، یعنی کسی کے ننیال آپ کہہ لیں، یا باپ کے متعلقہ ہوتے ہیں جن کو ددیال کہہ لیں، اور آگے ان کے تعلق دار جو آگے رشتے سے رشتہ جو جڑتا ہے۔ یہ سارے معاملات، یہ 5 بنیادیں ہیں کسی خاندان کی، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت تعلیم دی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر نگران کو اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم معاشرتی طور پہ، مجموعی طور پہ بات نہ کریں، لیکن ہمیں خاندان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ ایک شوہر ہے نا، شوہر گھر کا سربراہ ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا نگران ہے اس گھر کا۔ اس کے بعد اس کی زوجہ، اس کی بیوی، وہ بھی اپنے خاندان کی، اپنے گھر کی نگران ہے، اور اس کے بعد اولاد ہوتی ہے۔ یہ ماں اور باپ دونوں مل کے اپنی اولاد کی نگرانی کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کو سنبھالتے ہیں، ان کو اپنی اخلاقی اقدار سکھاتے ہیں، اسلامی روایات سے آگاہ کرتے ہیں، اور ان کو اپنے خاندان کے بارے میں بریف کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں۔ بولنا کیسے ہے، کہاں بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا، کیا زبان سے تمہاری بات نکلے، گالی دینی ہے کہ نہیں دینی، اچھے الفاظ میں کسی کو کس طرح کرنا ہے، غیبت اور چغلی نہیں کرنی، کسی کی اچھی صفت بیان کرنی ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری قرار پاتی ہے، ماں باپ کو یہ کام کرنا ہے، اس لیے کہ ماں باپ نگران ہیں، اور نگران ہونے کی حیثیت سے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کریں۔ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔
اسی لیے میں نے غالباً گزشتہ جمعے یا اس سے پچھلے جمعے میں یہ عرض کیا تھا کہ ہم جب اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، ان کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں، تو خود اس نوجوان کو جس کی شادی ہو رہی ہے، اس کو اپنی شادی کے تناظر میں سب سے پہلے اس کو ان مسائل کا علم ہونا چاہیے، شادی کے بعد پیش آنے والے مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سکھائیں، اس کو بتائیں سسرالی رشتے کیسے ہوتے ہیں اور اپنے جو ماں باپ کے رشتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو خونی اپنے رشتے ہیں ان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو طہارت کے، غسل کے مسائل آنے چاہیے۔ اسی طرح ہماری بیٹی کو، بہن کو جس کی ہم شادی کر رہے ہیں، اس کو یہ سارے مسائل، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ مسائل بتائیں۔ ایک بہترین خاندان کی تشکیل کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم دے کے شادی والی کشتی میں ان کو بٹھائیں، ورنہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا، خوشی خوشی سے شوق چڑھا ہوا شادیاں کر لیں گے، اور اس کے بعد کے جو مسائل ہیں وہ ان کو علم ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ ابتدائی معلومات جو ہیں، دیکھیے اسلام کی تعلیمات میں آج مطالعہ کر رہا تھا، اللہ اکبر، قرآن مجید کی کئی صورتیں ایسی ہیں جو خاندان کے آئلی مسائل کے حوالے سے اتری ہیں، ان کے نام ہی یہ ہیں۔ سورۃ النساء، سورۃ الطلاق، ایک پوری سورت ہے قرآن مجید میں طلاق کے نام سے، سورۃ نساء کے نام سے، آل عمران سورت ہے، سورہ یوسف ہے، ان میں کیا ہے؟ خاندانوں کے تذکرے ہیں ان صورتوں میں۔ آپ اگر غور کریں اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، تاکہ ہماری جو مسلمان نسل ہے، اللہ کی مخلوق ہے، ان کو ان باتوں کا علم ہونا چاہیے، ان باتوں کے، ان مسائل کا پتہ ہونا چاہیے۔ کسی بیٹی کی شادی اس وقت تک نہ کریں جب تک اس کو سورۃ نور کی تلاوت نہ کروا دیں، تفہیم اور ترجمہ سورۃ نور کا نہ پڑھوا دیں اس کو۔ کسی بچے کی شادی اس وقت تک نہ کریں جب تک اس کو کم از کم سورہ یوسف نہ پڑھوا دیں، سورۃ سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت اور کردار قرآن کی روشنی میں اس کے سامنے نہ رکھ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ جو دونوں جوڑا ہے نا، یہ لڑکا اور لڑکی جن کو ہم میاں بیوی بنانے جا رہے ہیں یا بنائیں گے، ان کے آگے ایک پورے خاندان کی بنیاد رکھی جانی ہے، ایک نیا خاندان ان سے تشکیل پانا ہے۔ اگر ان کو ان مسائل کا علم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، کیا کریں گے وہ؟ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر نگران سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ اب ماں باپ کو سوچنا چاہیے ہم اپنے بچے کی کیا تربیت ہم نے کی ہے، ہم نے اپنے بچے کو کیا سبق پڑھایا، ہم نے اپنے بیٹے کے لیے، ہم نے اپنی بیٹی کے لیے اس کو کیا دے کے بھیجتے ہیں۔ بیٹی کو ہم نے دنیا کا سامان سارا دے دیا، جہیز کے نام پہ ہم نے ہر شے اس کی ضرورت پوری کر دی ہے، ہم نے نا اس کو تولوں کے حساب سے سونا دے دیا، چاندی دے دی، فرنیچر دے دیا، کپڑے دے دیے، اس کے سسرال کے سارے معاملات کر دیے، اور آخر میں جاتے ہوئے ہم نے اس کے سر کے اوپر قرآن کا سایہ کیا اور گھر سے رخصت کر دیا۔ ہم نے سمجھا ہم نے بڑا مارکا مارا ہے۔ قرآن سر پہ سائے کے لیے نہیں آیا، قرآن سینے میں اتارنے کے لیے آیا ہے، قرآن حفاظت کے لیے آیا ہے، قرآن شفاء لما فی الصدور ہے، لوگوں کے سینوں کے دلوں کا علاج، بیماریوں کا علاج ہے قرآن۔ قرآن دلوں میں اتارا جائے، قرآن پڑھا اور پڑھایا جائے، قرآن کی عادت اپنے بچوں کو ڈالی جائے کہ وہ قرآن کی تلاوت روزانہ کیا کرے۔ پھر اس کے بعد آپ بہو لے کے آئیں، کوئی نئی بہو آپ کے گھر میں آئے، آپ صبح اٹھیں تو دیکھیں اس بہو کے ہاتھ میں قرآن ہے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ آپ کا وہ بہو جب نئے گھر میں آئے وہ دیکھے کہ میرا میاں صاحب روزانہ 1 پارہ یا آدھا پارہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، خدا کی قسم دلوں میں بھی محبت پیدا ہوگی، رب کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی۔ اپنے خاندان کو اس طرح مضبوط کرنا چاہیے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کا مال دینے کے بعد ہی ہمیں یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ماں باپ کو سب سے پہلے اس لڑکے کو سوچنا چاہیے، ایک بات اس کو یہ سوچنی چاہیے، دوسری اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، خاندان بنا رہا ہے نا، اپنے آپ ایک فیکٹری بناتے ہیں نا، تو اس فیکٹری میں جب مکمل ہو جاتی ہے، دکان بناتے ہیں جب وہ مکمل ہو جاتی ہے، تو سب سے پہلے ایک انتہائی قابل اعتماد مینیجر آپ تلاش کرتے ہیں، جس پر آپ اعتماد کر سکیں، جس کو آپ چابی پکڑا سکیں، جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ مجھے داؤ نہیں لگائے گا، یہ مجھ سے دھوکہ نہیں کرے گا۔ حضرات جب ہم ایک خاندان کی بنیاد رکھتے ہیں اس وقت ہمیں یہ کیوں احساس نہیں ہوتا کہ ہم اپنے گھر کی مالکہ کس کو بنا رہے ہیں؟
اور یہ خاتون آنے والی جو ہمارے گھر میں ہے، یہ ہماری نسل کے آگے بڑھانے کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے بچوں کی ماں بننے والی ہے، یہ ہمارے بچوں کو آگے تربیت کرنے والی ہے۔ ہم یہ خاندان کی بنیاد میں، یہ سب سے پہلا سوال ہے، بنیادی سوال ہے یہ خاندان کی تعمیر میں۔ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے اپنے بچوں کو رشتہ تلاش کرتے ہوئے، بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہوئے ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، کاروبار کتنا ہے، ذاتی ہے کہ ملازمت کرتا ہے تو تنخواہ کتنی ہے۔ یہ سوال ہونے چاہیے، میں انکار نہیں کرتا ان کا، ہونے چاہیے۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے اگر ہم نے بچی بھیجنی ہے تو اپنے ماں باپ، بحیثیت ماں باپ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی بچی کا اپنے حد تک بہتر مستقبل کی کوشش کرے، لیکن صرف انہی پہ اکتفا کر جانا یہ ناانصافی، بچی کے ساتھ بھی ناانصافی ہے، اور یہ پورے خاندان جو آگے خاندان بننے جا رہا ہے اس کے ساتھ بھی ناانصافی ہے۔ یعنی پورا جو سسٹم آف لائف ہے آپ اس کو تباہ کر رہے ہیں اس بات سے، جب آپ اپنی بچی کو کا رشتہ تلاش کرتے ہوئے آپ صرف دولت اور اس کی ظاہری وجاہت دیکھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں، آپ اس کے بارے میں، اس کے اخلاق، کردار، اس کے دین اور ایمان، اس کے بارے میں آپ جب نہیں سوچتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مستقبل میں ایک ٹیڑھا خاندان پیدا کرنے جا رہے ہیں، جو خاندان سارے معاشرے کے لیے خرابی کا باعث بنے گا۔ رشتے کرتے ہوئے ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، خود بچوں کو سوچنا چاہیے، بچیوں کو سوچنا چاہیے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے، ہم نے یہاں ہمارے بر صغیر میں عجیب سا رواج ہے، ہم نے بڑی خواہ مخواہ کی پابندیاں بنی اسرائیل کی طرح اپنے اوپر لگائی ہوئی ہیں، ورنہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ شادی سے پہلے بچے سے بھی پوچھا جائے، بچی سے بھی پوچھا جائے۔ اگر بیٹی انکار کر دے، ایک طرف قانون یہ ہے کہ باپ کی رضا اور ولی، باپ ولی ہے، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، قانوناً نہیں ہوتا نکاح۔ لیکن دوسری طرف پابندی یہ ہے اگر بیٹی انکار کر دے تو باپ بھی مجبور ہے اپنی بیٹی کی بات ماننے پہ۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، بچی آئی، اور نے کہا جی میرے باپ نے فلاں شخص سے میرا نکاح کر دیا، میں اس کو پسند نہیں کرتی، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، قانون بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو منع کر دیا تھا کہ تم اس کی شادی وہاں پہ نہیں کرو گے، لیکن بعد میں اس بچی نے خود کہا، اس نے کہا میں صرف آنے والی لوگوں کے لیے آسانی کے لیے میں نے مسئلہ دریافت کیا تھا، میں اپنے باپ کی رضا پہ شاکر ہوں، جیسے میرے باپ نے کیا مجھے قبول ہے۔ مجھے حضرات ذرا غور کی، اسلام کی تعلیم اس قدر توسع ہے، اسلام میں اس قدر وسعت ہے اسلام کی تعلیمات میں، ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں بس میں باپ ہوں نا، خبردار کسی نے میرے آگے آنکھیں اٹھائیں۔ اسلام نے باپ کو ایک شفیق شخصیت کے روپ میں دیا ہے، آمر کے روپ میں نہیں دیا کہ گھر میں باپ داخل ہو تو بچے چار پہیوں کے نیچے چھپ جائیں، آدم بو آدم بو۔ یہ باپ آیا ہے یا کیا کوئی ڈراؤنی چیز آ گئی ہے؟ باپ شفیق شخصیت، بچے انتظار کر رہے ہوں، وقت ہو جائے بچے دروازے پہ کھڑے ہوں کہ ہمارے والد آ رہے ہیں۔ ایسا والد بننا چاہیے، اور یہ والد وہ بنے گا جو قرآن کی تعلیمات پہ چلے گا، پیارے پیغمبر کے فرمودات پہ چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے؟ آپ کا دروازہ کھٹکتا ہے، قربان جاؤں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ، دروازے کی دستک سے آپ اندازہ کرتے تھے میری لخت جگر فاطمہ آئی ہے، صرف دروازے کی دستک سے پتہ چل جاتا تھا۔ اور حدیث میں آتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے دروازے پر جاتے، بعض اوقات آپ کی چادر زمین پر سرک رہی ہوتی، آپ دروازے پہ جاتے، دروازہ کھولتے، بیٹی کو اندر بلاتے، سینے سے لگاتے، پیار کرتے، اور ساتھ لا کے بازو پکڑ کے ساتھ لاتے اور اپنی بیٹی کو اپنی چادر پہ بھی بٹھا دیتے، جو کالی کملی والی چادر جس کو کہتے ہیں نا، کالی کملی پہ بٹھا دیتے لا کے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول نے باپ کی حیثیت سے ہمیں ایک نمونہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مکہ میں تھیں، ان کے شوہر ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، یہ بدر کے قیدیوں میں کسی طریقے سے قیدی ہو کے آ گئے، یہ شریک نہیں تھے لیکن مجبوراً ان کو ساتھ لے آیا گیا، یہ آگے پکڑے گئے۔ پیارے پیغمبر نے قانون بنایا کہ جو فدیہ دے گا میں اس کو چھوڑ دوں گا، فدیہ دو، فدیہ مقرر کیے۔ مکہ سے فدیہ آنے لگا، لوگوں نے اپنے اپنے قیدی چھڑائے۔ فدیے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ایک ہار آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیجہ بھر آیا ہار دیکھ کے۔ پوچھا یہ ہار کس کا ہے؟ کہا یہ ہار آپ کی بیٹی زینب کا ہے۔ کیوں آیا؟ کہا
سیدہ زینب نے یہ پیغام دیا ہے کہ میرے گھر میں کوئی چیز نہیں جو فدیہ دے کے اپنے شوہر کو چھڑوا لوں. ایک یہ ہار تھا، اور یہ ہار وہ تھا جو ماں کے گلے میں تھا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں ہوتا تھا. اور پتہ ہے نا، مائیں اپنے گلے کا زیور نا پہلی بیٹی کو پہنا دیا کرتی ہیں. حتیٰ کہ اپنے بعض کپڑے بھی وہ بعض خاندانوں میں تو رواج ہے، جو ماں نے پہلے دن لباس پہنا ہوتا ہے نا لہنگا ٹائپ، وہ سنبھال کے رکھتی ہیں. بیٹی کی شادی پہ وہ اس کو پہنا دیتی ہیں اس کو. بعض خاندانوں میں آج بھی یہ رواج موجود ہے. حضرات غور کیجیے، اب کیا یہ وہ ماں کے گلے کا ہار تھا، اور سیدہ زینب کے پاس کچھ نہیں تھا، بھجوا دیا. پیارے پیغمبر کی آنکھیں بھر آئیں. فرمایا میرے ساتھیو، یہ میرا داماد بہت اچھا ہے، میرا داماد بہت اچھا ہے، یہ میرا داماد بہت اچھا ہے. اگر تم اجازت دو تو یہ ہار میری خدیجہ کا ہے جو اس کی بیٹی کے گلے میں تھا. اگر اجازت دو تو میں داماد کو بھی چھوڑ دوں اور ہار بھی واپس کر دوں. یہ باپ ہے، باپ کا ایک روپ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں میں آنسو ہیں. ادھر حکمران ہے، عادل حکمران ہے، فیصلہ ہے، فدیہ لے کے چھوڑنا ہے، اور ادھر فدیہ میں ہار آ گیا ہے. ہار ایسا ہے جو سب سے محبوب بیوی کا ہار ہے، جس کے بارے میں پیارے پیغمبر ہمیشہ یاد کرتے تھے. کہتے تھے این خدیجہ، این مثل خدیجہ. خدیجہ کی مثال کہاں؟ خدیجہ جیسی کوئی عورت نہیں ہے. خدیجہ خدیجہ کرتے رہے. گوشت پکا تو کہا خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کے آؤ. گھر میں کوئی اچھی چیز آئی تو کہا خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کے آؤ. خدیجہ کی بہن آتی نا تو دروازہ کھٹکھٹاتی تو پیارے پیغمبر فرماتے ہو نہ ہو چال خدیجہ کی لگتی ہے، مجھے لگتا ہے یہ خدیجہ کی بہن آ رہی ہے. اتنی محبت کرنے والی بیوی کا ہار، اور وہ بیٹی کے گلے میں ہو، شوہر کی روپ میں بھی اور باپ کے روپ میں بھی. دیکھیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہم اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، اپنے بچوں کو یہ سبق پیارے پیغمبر کی سیرت کا یہ پہلو دکھاتے ہی نہیں ہیں. ہم ان کو نہیں بتاتے پیارے پیغمبر باپ کیسے تھے اور پیارے پیغمبر شوہر کیسے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپیل کی اپنے ساتھیوں سے. صحابہ کرام تو پیارے پیغمبر کی پاؤں کی لگی خاک کو بھی آنکھوں کو سرما بناتے تھے. یہاں تو پیارے پیغمبر کی آنکھوں کے آنسو نکلے ہوئے تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسو تھے. سب نے خوشی سے کہا. میرے آقا نے روتے ہوئے اپنے داماد کو اپنے پاس بلایا، ابو العاص بن ربیع کو، اور کہا یہ ہار لے جاؤ، میری بیٹی کے گلے میں ڈال دے. یہ اس کی ماں کی نشانی. آج اس کی ماں اس کو یاد آ رہی ہوگی، اس نے اپنی ماں کی نشانی اتار کے بھیج دی. یہ ہار واپس اس ماں کے اس بیٹی کے گلے میں ڈال دینا، ماں کی بیٹی کے. اور جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تمہارا فدیہ اتنا سا ہے کہ تم میری زینب کو میرے پاس بھیج دینا. بس تو میری زینب کو میرے پاس بھیج دینا. حضرات یہ باپ ہے، یہ باپ کا روپ ہے. یہ شفیق ایسا باپ ہوتا ہے. باپ ایسا نہیں ہوتا جس کو دیکھ کے بچے خوفزدہ ہو جائیں، جس کو دیکھ کے بیٹی اپنے گھر سے بیٹھ کے کہ بابا آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں رہیں، ٹھیک ہے میرے لیے وہیں پہ دعا کرتے رہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں خاندان کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، ایک خاندان بنانے جا رہے ہیں، ہمیں اس خاندان کو سمجھنا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اسلام نے خاندان کی بنیاد نکاح رکھی. اب نکاح کیا ہے؟ قربان جاؤں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں. دنیا میں ایک طرف نظام تھا رہبانیت کا، شادی کرنی نہیں ہے، کرنی ہی نہیں ہے. عیسائیوں میں آج بھی ایسا مذہب موجود ہے. وہ کہتے ہیں جی جو اس اپنے جو دین سے وابستہ ہو گیا، یعنی جو مذہب عیسائیت سے وابستہ ہو گیا، تبلیغ کرے گا، وہ شادی نہیں کروائے گا، وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ نہیں کروائے گا. یہ رہبانیت ہے. اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، اس لیے کہ نکاح یا شادی یا مرد اور عورت کا جنسی میلان یہ اللہ کی طرف سے ودیت کیا گیا، انسان کی فطرت میں شامل ہے. اس کے بغیر انسان نامکمل ہے. سیدہ حوا علیہ السلام کو جب بنایا تو یہی کہا تھا کہ اے آدم تیرے سکون کے لیے اس کو بنایا، اس سے سکون حاصل کرو، اس کے ساتھ بیٹھو، گپ چپ لگاؤ، دکھ سکھ شیئر کرو اس کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں انسان کے رکھا ہے. لیکن کوئی بندہ کہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا تو وہ فطرت کے خلاف ظاہر ہے، اسلام کی منافی تعلیمات. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ ایک طرف تو یہ پابندی لگا دی ہے، دوسری طرف انسان کو آزاد کر دیا جائے، جہاں جی چاہتا ہے وہ گندگی کھاتا رہے، جہاں جی چاہتا ہے منہ مارتا رہے. اسلام نے ان جو جذبات ہیں انسان کے اندر جو اللہ نے رکھے ہیں، ان کو ایک قانونی تناظر سے، قانونی پروسیس سے گزار کے اس کو جائز بنا دیا، عبادت کا سبب بنا دیا. یہ بھی اللہ کے ہاں ثواب کا اور درجات کی بلندی کا باعث بن جائے گا.
تو اسلام نے یہ اجازت دی ہے. جب یہ معاملہ ایسا ہے, اب ہمیں دیکھنا چاہیے. ایک طرف آج ہمارے معاشرے میں نعرے لگتے ہیں میرا جسم میری مرضی. میرے بھائی, جس طرح میرا جسم میری مرضی عورت کے لیے منع ہے نا, عورت نہیں یہ نعرہ لگا سکتی, اسی طرح مرد پر بھی قطعاً ہے, نوجوان لڑکوں پر بھی قطعاً ہے. وہ بھی میرا جسم میری مرضی کے مطابق نہیں نعرے لگا سکتے. وہ یہ نوجوان کہ جی لڑکوں کو تو اجازت ہے, لڑکیوں پر پابندی ہے. ہمارے معاشرے میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ غیرت کے نام پہ فلاں قتل ہو گیا. کیوں قتل ہو گیا جی؟ اس نے بیٹی کو مار دیا ہے. بیٹا بھی تو وہی حرکتیں کر رہا ہے, اس کو کیوں نہیں مارتے؟ غیرت کے نام پہ بیٹے نے بھی تو وہی گندگی کھلاری ہے, وہی گند پھیلایا معاشرے کے اندر جو آپ کی بیٹی نے پھیلایا. بیٹی کو مارتے ہو, بیٹے کو کیوں نہیں مارتے؟ کہاں یہ ہماری ناانصافی ہے ہماری معاشرے کے اندر. اسلام ایسی باتوں کو نہیں مانتا. اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. اسلام نے اگر عورت کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا تو اسلام نے مرد کو بھی نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا. اسلام نے عورت کو پاکیزہ رہنے کا حکم دیا تو اسلام نے مرد کو بھی پاکیزہ رہنے کا حکم دیا. اسلام نے اگر عورت کی عصمت کے تحفظ کی بات کی ہے تو اسلام نے مرد کے بھی عصمت کے تحفظ کی بات کی. ایک آدمی آیا, اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ سے ایک اجازت مانگنے آیا ہوں. صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑا پیارے پیغمبر تشریف فرما. اس نے کہا جی میں اسلام قبول کرتا ہوں, آپ کی ساری باتیں میں مان لیتا ہوں, لیکن میں نہ صرف زنا کرنے کی اجازت چاہتا ہوں, مجھے بدکاری کی اجازت دے دیں, اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا. اللہ اکبر, قربان جاؤں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر پہ, آپ کے حوصلے پہ, اور آپ کی اپنے امت کے شخص کی اس نبض پہ ہاتھ رکھنے کے. صحابہ کرام تلملا اٹھے غصے کے ساتھ. یہ کائنات کا سب سے نفیس انسان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جیسا پاکیزہ سوچ اور پاکیزہ فکر والا بندہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. ان کے سامنے اتنی گندی بات کہہ دی جائے اور سر عام کہہ دی جائے مجلس میں بیٹھ کے. صحابہ کرام تلملا رہے ہیں. پیارے پیغمبر ہمیں رکو 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 میرے بچوں رکو. ان کو روکا آپ نے, صحابہ کو, اپنے ساتھیوں کو روکا اور اس کو مخاطب کر کے کہا یار جس بات کی تم اجازت مانگ رہے ہو, کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ یہ حرکت کرے؟ اب دیکھیے یہ اس کو کہتے ہیں نبض شناسی. یہ کسی کو اندر سے بدلنا. کیسے بدلتے آپ؟ کیا تم یہ چاہتے ہو تمہاری بہن سے کوئی یہی حرکت کرے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری پھپھو سے, تمہاری خالہ سے, تمہاری بیٹی سے کوئی؟ انہوں نے کہا توبہ 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 توبہ, اللہ کے پیغمبر کبھی پسند نہیں کرتا میں. میرے آقا نے بڑی محبت سے کہا پھر جس کے ساتھ تم یہ حرکت کرو گے وہ بھی تو کسی کی بیٹی, کسی کی بہن, کسی کی ماں, کسی کی پھوپھی, کسی کی خالہ ہوگی. اب اس کی نظر جھک گئی, احساس پیدا ہوا نا. میرے پیغمبر نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا اور دعا کی, یا اللہ اس کی عصمت کی بھی حفاظت فرما اور اس کی فکر کی بھی, جوانی کی بھی حفاظت فرما. اب اس کے بارے میں, اس صحابی کے بارے میں آتا ہے نوجوان صحابی, گلیوں میں بھی کسی نے اس کو آنکھ اٹھا کے چلتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کی نظر زمین پہ گڑی ہوئی ہوتی تھی جب وہ چلا کرتا تھا. یہ میرے پیغمبر کی دعا تھی. دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے, کیا میں نے, آپ نے, ہم بحیثیت باپ کے, ہم نے کبھی اپنے بچوں کے لیے یہ دعا رب سے مانگی ہے؟ کبھی ہم نے اپنے بچوں کے لیے یہ دعا کی؟ سوچئے, ہم مسلمان ہیں, پیارے پیغمبر کے ماننے والے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو کالجوں میں بھیج دیا, یونیورسٹیوں میں بھیج دیا. ہم نے اپنے بچوں کو جناب مخلوط تعلیم میں بھیج دیا. سمجھ لیا بچہ ڈگری لے کے بڑی آ گیا. نہیں دیکھا کہ اس بچے کی عصمت کہاں تک محفوظ رہی ہے, اس کی عزت کہاں تک محفوظ رہی ہے, اس کی فکر کہاں تک محفوظ رہی ہے. نہیں ہم نے سوچا یہ, اور اس کا خمیازہ آج ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. ہمارے خاندانی نظام کیوں تباہ ہو رہا ہے؟ ہمارا خاندان کیوں بربادی کے راستے پہ چل رہا ہے؟ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا اس بات پہ, کبھی سوچا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر دیکھیے نکاح کو نا, نکاح جو ہے, نکاح خاندان کی بنیاد ہے نا. یہ پہلا مرحلہ ہے خاندان بنانے کے لیے, نکاح پڑھنا, نکاح کے ساتھ جوڑے کو باندھنا, نکاح کے ذریعے اکٹھا کرنا. اب یہ ہے کیا؟ 3 آیتیں, ایک عربی خطبہ اور قبول ہے قبول ہے قبول ہے, اور بس اس کو نکاح کہتے ہیں. حضرات سوچئے ذرا, نکاح دراصل احساس ذمہ داری کا نام ہے. نکاح ذمہ داری کے بوجھ کو محسوس کرنے کا نام ہے. آج ہماری شادیاں جب ہوتی ہیں نا, ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے,
جو ہی مولانا صاحب نکاح پڑھانا خطبہ شروع کرتے ہیں نا تو ایک بندہ کان میں آ کہتے جی جلدی کرے جا ذرا روٹی ٹھنڈی ہو رہی ہے. یعنی جو سب سے اہم کام ہے، سب سے ضروری کام ہے، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ایک جگہ پہ میں گیا نکاح پڑھانے، مجھے یہی پیغام ملا تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ روٹی کھلا لیں، نکاح کی کیا ضرورت ہے، میں نہیں پڑھاتا نکاح. پھر سارے میرے ارد گرد نہیں آپ پڑھائیں. میں نے کہا جی میں تو اتنا مختصر نکاح نہیں پڑھا سکتا، آپ کا وقت ہے، آپ باہر آدھا گھنٹہ باہر وقت ضائع کرتے رہے ہیں سڑک پہ کھڑے ہو کے. آپ کو ادھر نہیں خیال آیا تھا کہ وقت ضائع ہو رہا ہے؟ ادھر تو خوشیاں تھیں، آپ کی زندہ دلی کا نام آپ نے اس کا رکھا ہوا ہے. اب جب اصل بات ہے، جو سارے قصے کا اصل خلاصہ اور لبے لباب ہے، اس کے لیے آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے. جلدی کیجئے گا ذرا جی روٹی ٹھنڈی ہو رہی ہے. یہ ہمارا معیار اور یہ ہمارا حال بنا ہوا. ہم نے بچے کو بتایا ہی نہیں کہ بیٹے تم کس راستے پہ چلنے لگے ہو، یہ کٹھن راستہ ہے، کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ ہے. ہم بچے کو بتاتے نہیں ہیں کہ اس بچے کو آج کے بعد آپ کے دوہری ذمہ داریاں عائد ہو رہی ہیں، آپ کے دو ماں باپ بن رہے ہیں، آپ دو خاندانوں کے درمیان آپ شٹل کاک بن رہے ہیں. اب آپ نے اسے بچنا کیسے ہے، نکلنا کیسے ہے؟ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، نہ سننے کا نہ سنانے کا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کہ یہ کام بھی کرنے والا. نکاح ذمہ داری کا احساس ہے، اور یہ یعنی احساس دلانے کا نام ہے کہ میرے بچوں آپ جس راستے پہ چلنے لگے ہو اب آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، آپ نے یہ ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں. اللہ اکبر. پھر خطبہ نکاح میں 3 آیات پڑھی جاتی ہیں، آپ سنتے ہیں. ان تینوں آیات کا خلاصہ بھی کبھی دیکھا کریں. ان کو صرف برکت کے لیے نہ رکھا کریں. ہم نے سارا قرآن برکت کے لیے، 2 آیتیں لکھی گلے میں ڈال لی، کیا ہوگا جی برکت ہوگی. 2 آیتیں لکھی دیوار پہ لٹکا دیں دکان پہ، جی برکت ہوگی. ہم نے قرآن برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، قرآن ہم نے عمل کے لیے نہیں رکھا ہوا. اللہ نے تو قرآن عمل کے لیے اتارا تھا، اس پر عمل کرو، اس کے ذریعے تمہیں برکت ملے گی. تم اس پر عمل کے ذریعے تمہیں برکت ملے گی. لیکن نہیں ہے. آپ یہ پہلی ایک آیت ہے اس میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ پہلا اس کو سبق دیا جا رہا ہے کہ میرے بچے تمہیں بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ان کا حل اسلام پر ثابت قدمی ہے. لا تموتن الا وانتم مسلمون. اسلام پر ثابت قدمی اس کا حل ہے. تم نے ثابت قدم رہنا ہے تو تمہیں کامیابی ملے گی. دوسری آیت پڑھتے ہیں جو ابھی میں نے آغاز خطبہ میں بھی پڑھی ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مرد اور عورت کی باہمی بحثیت، مرد اور عورت ہونے کے ایک دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. دونوں عمل میں برابر ہیں. نماز وہ پڑھے گی اس کو ثواب ملے گا، یہ پڑھے گا اس کو بھی ثواب ملے گا. عمل میں نہیں ہے. رشتے رحم کے رشتے کی طرف توجہ دلوائی ہے کہ تم دونوں ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو. آدم اور حوا ہمارے ماں اور باپ ہیں. ایک ہی ماں باپ کی تم اولاد ہو، سارے تم برابر ہو آپس میں. تمہارا فضیلت تو تقوی کو، دوسرے مقام میں نا فضیلت تو تقوی پہ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو زیادہ متقی ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے، باقی سارے تم برابر ہو، کوئی فرق نہیں ہے. اس کے ساتھ یہ تعلیم دے کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ کوئی عورت اپنے مرد کو یا کوئی مرد اپنی عورت کو کم تر نہ سمجھے. اللہ نے سوال کرنا ہے، رحم کے رشتوں کے بارے میں سوال کرنا ہے. اللہ نے پوچھنا ہے تم سے. ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ نگران ہے تمہارے اوپر. اللہ نے یہ سبق دیا. نگران ہے رب العزت کی ذات تمہارے اوپر. اس نے تم سے پوچھنا ہے کہ رشتوں کا تم نے تقدس کتنا خیال کیا تھا. اپنی ماں کے، اپنے باپ کے، اور اپنی ماں اور باپ کے جو رشتہ دار تھے ان کے، اور اپنی بیوی کے جو ماں باپ اور ان کے رشتہ دار تھے ان کے بارے میں تم نے کتنا حسن سلوک کا مظاہرہ کیا. یہ پوچھنا اللہ نے. اور تیسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اجتماعی زندگی، تم اب ایک نیا خاندان بنا رہے ہو نا، ایک خاندان میں اضافہ ہو رہا ہے. اب یہاں سے تم ایک خود مختار خاندانی سربراہ کی حیثیت سے تم سامنے آ رہے ہو. خود مختار سربراہ ہو تم. اب تمہیں اجتماعی زندگی گزارنی ہے، اور اجتماعی زندگی کے تقاضے پورے کرنے کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری زبان کی حفاظت ہے. اللہ نے فرمایا قولوا قولا سدیدا. سچی بات کہنا.
اس میں تقاضے بھی پورے ہوں گے، اس میں تمہاری عزت میں بھی اضافہ ہوگا۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ شادیاں جب ہم کرتے ہیں نا، کئی تو رشتہ داروں میں ہو جاتی ہیں نا، کوئی بہن نے کر لیا، بیٹے بھائی نے کر لیا، وہ ان کی بات نہیں کرتا۔ باہر جب ہم دیگر جگہ سے رشتہ لیتے ہیں اس وقت ہم بہت جھوٹ بول دیتے ہیں، ہمارے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ہم ایسا ہے ایسا ہے۔ کرائے کے مکان میں رہ کے کہتے ہیں جناب یہ مکان ہمارا ہے، کسی کو کیا پتہ رہ جو رہے ہیں وہاں پہ سامان لگا ہوا ہے۔ لیکن بعد میں جب حقیقت کھلتی ہے پھر لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر عدالتوں میں جاتے ہیں، پھر جھوٹ بولتے ہیں، پھر جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے وکیلوں کی فیسیں بھرتے ہیں، پھر کیا کچھ ہم نہیں کرتے۔ اللہ نے پہلے دن ہی اس نئے جوڑے کو یہ سبق دے دیا، پیارے پیغمبر نے یہ آیت پڑھ کے، تم ایک نیا خاندان بنا رہے ہو، اس کی بنیاد سچائی پہ رکھنا۔ قولوا قولا سدیدا، کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ یہ تعلیم اپنے بچوں کو نہیں دیتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا، خطبہ نکاح کے موقع پر سب سے کم وقت خطبہ نکاح کے لیے ہوتا ہے، جو سب سے اصل بات ہے، باقی سب فروعی چیزیں ہیں اپنے پاس سے گھڑی ہوئی ہیں ہم نے۔ اصل بات تو خطبہ نکاح ہے نا، ایجاب و قبول اور خطبہ نکاح ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور اس لیے ہم کسی کو بتاتے نہیں ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر انسان جو ہے نا، یہ انسان میاں اور بیوی دونوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہت بڑا نشان ہے۔ قرآن نے کہا ہے، یہ قرآن نے بات کی ہے، فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بات موجود ہے، یہ نشانی ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، فرمایا یہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے ایک ہی نفس سے اس نے تمہارے لیے بیوی کو پیدا کیا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اور وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان اس نے مودت اور رحمت، نرمی اور محبت ڈال دی ہے۔ اب دل نرم ہوں گے، دل میں محبت ہوگی تو آگے نظام چلے گا، دل میں محبت ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کئی ہم نے ایسے کیس دیکھے ہیں، شادی ہو گئی ہے تو اس کے بعد جناب وہ شوہر صاحب نے پہلے دن ہی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں اپنے ماں باپ کی مجبور کرنے پہ تمہیں بیاہ لایا ہوں، میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، مجھے تو فلاں فلاں پسند ہے، میں ادھر کو جانا چاہتا ہوں۔ اور کبھی اس کے برعکس بھی ہو، لڑکی نے کہہ دیا مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں بیوی تمہاری قانونی بن گئی ہوں لیکن میرا دل تمہاری طرف مائل نہیں ہو، مجھے فارغ سمجھو، میں اپنے ماں باپ کے ہاتھوں مجبور تھی، ان کی عزت کے لیے میں آ گئی ہوں۔ یہ عزت کی ہے ماں باپ کی؟ اسی لیے تو اسلام نے کہا کہ پہلے پوچھو، رضامندی لو، اگر دونوں رضامندی کا اظہار کریں تو تسلیم کرو، اگر نہیں نا رضامندی کرتے تو مجبور نہ کرو اپنے بچوں کو۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے۔ فرمایا یہ بڑی نشانی، اور دیکھیے اس کا رشتے کا تقدس کتنا ہے۔ اللہ نے ایک بڑا جامع لفظ بولا میاں بیوی کے لیے، خاندان کی بنیاد ہے نا، پہلی اینٹ ہے خاندان کی یہ۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ایک دوسرے کا لباس ہو۔ اب لباس سے انسان کو کیا ہوتا ہے؟ انسان کا سطر ڈھانپا جاتا ہے، گرمی سردی سے بچتا ہے، انسان کی وجاہت ہوتی ہے، خوبصورت لباس پہننے سے بندہ خوبصورت لگتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جب بیوی یا شوہر کا انتخاب کرو تو بطور لباس انتخاب کرو جو تمہارے عیبوں کی پردہ پوشی کرے، تمہاری کمزوریوں کو چھپا لے، تمہارے اندر کمیوں کوتاہیوں کو، تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے، تمہیں لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کرے، تمہیں تمہارے رشتہ داروں کے سامنے ذلیل نہ کرے، تمہیں باہر گلی والوں محلے والوں کے سامنے ذلیل نہ کرے، وہ لباس ہے تمہارا لباس۔ اور قربان جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، اسی لیے آپ نے لعنت فرمائی اس شخص پر جو میاں اور بیوی دونوں پر ہی، ان پر جو اپنی تخلیہ کی باتیں باہر اپنے دوستوں کو اور سہیلیوں کو بتاتے ہیں، جو تخلیہ کی باتیں وہ کرنے سے منع کر دیے، لعنت فرمائی آپ نے ان لوگوں پر، وہ عورت ہو تب بھی، مرد ہو تب بھی، ہمارا جو تخلیہ کی باتیں کرے گا۔ میرے نوجوان بیٹوں بہنوں بھائیوں، میرے سمجھو اس بات کو، میری بیٹیاں سن رہی ہیں تو سمجھے اس بات کو، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام نے اتنا خوبصورت نظام ہمیں دیا ہوا، لیکن ہم نے اس نظام کو چھوڑا تو ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر دیکھیے خاندان مستحکم کیسے ہو سکتا ہے، قرآن نے یہ بھی ہمیں بتا دیا۔
پہلی بات تو میں کہا کہ تقوی کی بنیاد پر تمہارا خاندان بچ سکتا ہے، مستحکم ہو سکتا ہے۔ تقوی کی بنیاد پر خاندان کھڑا کرو گے تو مضبوط اور سڈول خاندان ہوگا تمہارا، طاقتور ہوگا، لوگوں کے لیے روشن مثال ہوگا یہ خاندان، اگر تقوی کی بنیاد پر اختیار کرو گے، اس خاندان کو بناؤ گے۔ اور دوسری بات یہ کہ آخر انسان ہے، کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کبھی کمی بیشی ہو جاتی ہے، کبھی طبیعتوں میں اتار چڑھاؤ ہو جاتا ہے، آخر انسان ہے نا، تو دونوں میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، میاں اور بیوی میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اس کا حل کیا؟ قرآن نے یہ بھی بتا دیا۔ اللہ اکبر، فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان اختلاف کا ڈر ہو، اگر تم ڈرو کہ دونوں میں اختلاف ہو گیا اور اختلاف بڑھتا جا رہا ہے، تو کیا کرو؟ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، فرمایا ایک ثالث لڑکے کے خاندان سے ایک ثالث لڑکی کے خاندان، یہ خاندان ہے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ میاں بیوی کا جو خاندان ہے نا، اس کے گرد جو چوکیدار ہیں نا، چوکیدار یہ خاندان کے بڑے ہوتے ہیں۔ جو نوجوان بچے سمجھتے ہیں نا میری شادی ہوگی، ماں کی کیا ضرورت ہے، باپ کی کیا ضرورت ہے، میرے سر پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ فرمایا ایک فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک ثالث اس لڑکے کے خاندان کی طرف سے، ایک ثالث اس لڑکی کے خاندان کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے آئے۔ اب کیا ہے؟ ان یریدا اصلاحا، اگر وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان کے درمیان ان کو توفیق دے گا، ان کے درمیان نرمی پیدا کرے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی اور خبر بھی رکھنے والا ہے، خاندان مضبوط ہو جائے گا۔ یعنی خاندان کے بچے اگر اپنے ماں باپ کے حصار میں رہیں، خاندان کے بچے اگر اپنے ماں باپ سے مشورے میں رہیں، اپنی دکھ اور اپنے مسائل اپنے ماں باپ کو بتائیں، باہر کسی کو بتانے کی بجائے، تو خاندان کبھی نہیں ٹوٹتا، کبھی نہیں ٹوٹتا۔ لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کو بھی اپنے بچوں کی زندگیوں میں خواہ دخل نہیں دینا چاہیے، یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے۔ کئی خاندان اس وجہ یقین جانیے ہمیں لوگ آ کہتے ہیں میرا ابا کہتا ہے طلاق دے دے میری بیگم نے، قصور بھی کونی بیچاری تھا، میری ماں کہتی ہے اس کو طلاق، یہ ایسے بے شمار واقعات پیش آتے ہیں۔ یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں پر اعتماد کرنا سیکھیں، خواہ ان کے لڑائیوں میں اضافے کا باعث نہ بنے۔ بیٹے ہیں، بچے ہیں، غلطی کر سکتے ہیں، آپ ان کو سمجھا دیں، لیکن آپ ایک طرف اگر ہو کے کہیں کہ جناب پاس ہم ہی ہیں، تو نظام خاندان اس طرح بھی تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ حضرات، اصل سبق جو دینا چاہتا ہوں، جو پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے خاندان کی اہمیت سکھائیں، ان کو بتائیں کہ خاندان کیا ہوتا ہے، ان کو بتائیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، ماں باپ کیا ہیں، صلہ رحمی کا درس دیں ان کو سمجھائیں شادی تمہاری ہو گئی ہے اور اب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے بہنوں بھائیوں کو چھوڑ دو، ان کے ساتھ توجہ نہ کرو، اپنے بہنوں بھائیوں کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، اپنے ماں باپ یہ سکھانا ہے، ہم نے سکھانا ہے اپنے بچوں کو۔ اگر ہم یہ نہیں سکھائیں گے تو ظاہر ہے جو ہو رہا ہے پھر وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، پھر جو کچھ بھی بن رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے یہاں نا ایک ذہن بنا ہوا حقوق کی بات ہے کہ میرا حق میرا حق میرا حق، اپنے فرض کی کوئی بات نہیں کرتا۔ ہم نے اپنے بچوں کو اپنے فرائض بھی بتانے ہیں، ان کے فرائض بھی بتانے ہیں، اور فرائض کی طرف زیادہ توجہ دلوائیں۔ بندے فرائض ادا کرنے لگ جائیں نا، حقوق خود بخود ملنے لگ جائیں گے۔ حقوق کا انکار نہیں ہوگا اگر آپ فرائض ادا کرنے لگ جائیں۔ آپ کا فرض کسی دوسرے کا حق ہے، آپ نے اپنا فرض ادا کیا، آپ نے دوسرے کو حق دے دیا۔ کوئی اپنا فرض ادا کرے گا، وہ آپ کا حق آپ کو دے دے گا۔ اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے خاندانوں کی اصلاح فرمائے اور ہمارے نظام زندگی جو ہے اللہ اس میں خیر و برکت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔